قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ بہت بڑا ایک وہ اعتراض اٹھ رہا ہے آپ کے اوپر، اس کو ذرا ایڈریس کر دیں، کلیئرٹی دے دیں. وہ چیز ہی کچھ اور تھی، انہوں نے بگاڑ کے پیش کی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب اہل قبلہ اہل کلمہ مانتے ہیں قادیانیوں کو، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مان رہے ہیں. اور بھائی میں اہل قبلہ اہل کلمہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی مانتا ہوں. انکار کر تو مفتی کہ وہ اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں تھا، منافق تھا، اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا تھا. اسی لیے حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، بخاری مسلم میں آیا. نبی اسلام بھی اسے اہل قبلہ اہل کلمہ مان رہے تھے نا، حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. تو اللہ کے بندو پک اینڈ چوز کرنا بند کرو. اور پھر اس نے حدیث بخاری کی فٹ کی کہ جی جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو مسلمان ہے. اور بھائی یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہو، اگر یہی ڈیفینیشن لیتے ہو تو پھر تم دیوبندیوں کو، شیعہ کو اور وہابیوں کو مسلمان کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اس لیے تو 74 میں تم نے اسلام کی ڈیفینیشن میں تمہارے بڑوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو داخل کیا. ختم نبوت کا عقیدہ بخاری کی حدیث میں تو موجود نہیں تھا. کیوں داخل کیا؟ کیونکہ دین کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. تو اس نے اس حدیث کو لے کے کہا کہ یہ قادیانی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. تو یہ تو تم حدیث میں اعتراض کر رہے ہو، میرے میں تو اعتراض نہیں کر رہے ہو. اس میں امپلائڈ ہے ختم نبوت کو بھی مانتا ہو تو وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اور ہمارا ذبیحہ کھائے گا تو مسلمان ہوگا. اگر ختم نبوت کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک ٹیکنیکل بات کی تھی کہ پولیس رات کے اوپر منافقین کی اور اہل ایمان کی چھانٹی ہو جائے گی.